الصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 یعنی آخری آیت ہم پڑھ رہے تھے، اور سلسلہ معرفت الصحابہ و اہل بیت کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے بنیادی جو نکات اور باتیں ہیں وہ ہم سیکھ سمجھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، نہ اگلا نہ پچھلا، نہ عورت نہ مرد، نہ بوڑھا نہ بچہ، نہ عربی نہ عجمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے خلافت اور امامت کو چھوڑ کر گئے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں یہ صحیح مسلم کے اندر کتاب الامارت میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب وجوب الوفاء ببیت الخلیفۃ الاول فالاول۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 4658 ہے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 5 سال کا وقت گزارا۔ میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کا سیاسی انتظام کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تھا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہو جاتا تھا، اور بلا شبہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور ان قریب میرے بعد بکثرت خلفاء ہوں گے۔ اس حدیث کو ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ ہمارے دین کی جو سیاست ہے اس کے اوپر بنیادی حدیث ہے۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں جس حیثیت سے اتارے گئے، اس میں انہوں نے اللہ رب العزت کی جو دین ہے، اس کا جو شریعت ہے، اس کی نیابت کرنی تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو مکالمہ کیا، خود اللہ رب العزت نے اس کو کلام قرآن مجید بنا کر اتارا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہ کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہم خلیفہ کے معنی مفہوم کو سمجھیں گے، لیکن یہ ہمارے لیے لفظ غیر مانوس نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ ہم یعنی کہ معنی مفہوم کے اعتبار سے اس لفظ کی اہمیت کو نہیں جانتے۔
اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت رسول ذکر کرنے کے بعد فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں ان کو صحبت یافتہ، ان کے حوالے سے ہم پچھلے تمام دروس کے اندر پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس سے ان کو کیا اہمیت اس دین کے اندر حاصل ہوئی ہے۔ پھر اس دین کی حمایت، نصرت، تبلیغ کے اندر، ترویج کے اندر ان حضرات کے کردار کے اعتبار سے اس دین کو ان کی کتنی ضرورت رہی، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں، اپنے مالوں سے، اپنے صبح اور شام ایک کر کے اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، خود کو اس دین کے اندر لگا دیا، کھپا دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ رب العزت نے ان سے جو چاہا تھا وہ ہو کے رہا۔ وہ معاشرہ کہ جو اللہ چاہتا ہے یہ پوری دنیا یعنی اس معاشرتی نظام میں ڈھل جائے، وہ معاشرہ بطور آئیڈیل لوگوں کے لیے بن کر کھڑا ہو گیا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ معاشرہ محض شادی بیاہ، کام کاروبار، محلے بسانے کا نام نہیں ہے۔ معاشرہ نام ہے اس سے اوپر بھی جا کے، یعنی کہ آخر کار ریاست اس میں داخل ہے۔ وہ آپ کا معاشرتی نظام وہ ریاستی نظام بنا یا نہیں، اور جب وہ ریاستی نظام بنا وہ دنیاوی نظام بنا یا نہیں۔ اسی کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چنا، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کنتم خیر امت، تم بہترین امت اخرجت للناس، ہم نے تمہیں چنا لوگوں میں سے۔ اب غور طلب نکتہ ہے، اللہ رب العزت نے جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ مثال دی کہ تمہاری مثال کس طرح ہے، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ، گویا کہ ایک بیج تھا جس نے کونپل نکالی، وہ ایک ڈنٹھل بن کر نکلا، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط تنا بنا، فاستویٰ علی سوقہ، وہ اپنی جڑ کے اوپر کھڑا ہو گیا، یعجب الزراع، کہ اس کے یعنی کہ جو کسان ہے، اس کا جو حاری ہے، وہ اپنی فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے تم لوگوں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسان ہیں اور صحابہ وہ فصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تربیت کی اور اس تربیت کے نتیجے میں یہ مضبوط بن کر کھڑے ہوئے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس کے ذریعے سے کفار کو غیظ و غضب میں مبتلا کر دے۔ تو یہ جو آیت توجہ دلاتی ہے اس بات کی طرف کہ باقاعدہ وہ لوگ بعد میں ایک نیابت کی صورت رکھتے ہیں۔ ہم نے پڑھا اس کے لیے ان لوگوں نے قرآن کو محفوظ کیا، احادیث کو محفوظ کیا، قرآن کی تشریح کو محفوظ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے یہی وہ دستور، یہی وہ قانون ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے اپنی ریاست کو کھڑا کرنا۔ اب آپ سمجھیں، تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، صحابہ غلط اور دستور ضائع، وہ رد و بدل کا شکار، ہم پچھلے درسوں میں پڑھتے رہے۔ اعتراض کرنے والوں کی نظر میں صحابہ غلط اور دستور بیکار، محرف، صحیح۔ پھر اس کی جو تشریح ہے منمانی، حتیٰ کہ مرزا نے بھی اپنی ویڈیوز کے اندر کہہ رکھا بنو امیہ نے روایتیں گھڑی ہے، ایسا نہیں۔ اب آپ سمجھیں، اس کے بعد خود بخود معاشرہ تنقید کی نگاہ سے دیکھا گیا اور آخر کار وہ تنقید کا ہی شکار ہوا۔ آپ دیکھیں، کبھی ہم نے صحابہ کرام کے بازاروں کا ذکر سنا کبھی؟ ہم نے ان کے محلوں کا ذکر سنا، شہروں کا، ان کی ریاستوں کا، ان کی شادیوں کا، ان کی موت میتوں کا؟ او بھائی میرے،
ان کے سفروں کا، ان کے ہاں کے اگر جرائم ہوتے ہوں تو ان کی شکل کیا تھی، اور اگر ان کی گرفت ہوتی ہو تو ان کی شکل کیا تھی؟ کبھی سنا ہم نے؟ سنیں گے تو کیا معاویہ اور علی لڑ پڑے، جمل اور صفین ہو گئی، کربلا ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہی ساری سنتے ہیں ہم باتیں. کبھی ہم نے ان کے منہ سے، ان کے کیا، آپ کسی کے بھی منہ سے گولڈن ایرا آف اسلام کے بارے میں سنا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وجہ ہے اس کی، میں شروع سے عرض کرتا آ رہا ہوں کہ مسئلہ ہی سارا گھوم پھر کے اس بات کے اوپر آتا ہے کہ اگر اس بات کا ذکر ہو تو یہ جتنی بھی دیگر چیزوں میں اس امت کو جکڑنا ہے، پھنسانا ہے، الجھانا ہے، اس امت کو ان چیزوں کا شکار کرنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. ایک روشن مستقبل اپنے بزرگوں کا جب ان کو دکھ رہا ہے، اور جبکہ اس کمیابی کے زمانے میں، ان کم وسائل کے زمانے میں، اس کم ترقی یافتہ زمانے میں، تو آج تو جو وسائل، جو ترقی کے سامان آج اس امت کو حاصل ہیں، انہیں بروئے کار لا کر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر تو یہ امت پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گی. تو ایسا نہ ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ سارا فساد اس مقدس گروہ کے ارد گرد گھومتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں. تو خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں مفردات القرآن ہے، اس کے صفحہ نمبر 313 پہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ الخلافتوں کے معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے معنی دوسرے کا نائب بننے کے ہیں. کس طرح؟ خواہ وہ نیابت اس کی غیر حاضری کی وجہ سے ہو. میں بتاتا جاؤں گا مثالاً، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حج کرنے نہیں جا سکے تو آپ نے اپنی جگہ حج کا امیر کسی کو بنایا، مثلاً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نا. یا موت کے سبب ہو، انتقال ہو گیا، مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب آپ کے بعد آپ کی نیابت آپ کی امت کا سب سے بزرگ ترین شخص کرے گا، سب سے عالم ترین، سب سے بڑا مجتہد، سب سے بڑا مجاہد، سب سے بڑا قربانیاں دینے والا، سب سے بڑا مزاج شناس خلیفہ، سب سے بڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہیں، ہم نے ابھی صحیح مسلم کی حدیث میں پڑھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ ہی اپنی امتوں کا سیاسی انتظام سنبھالتے آئے. پڑھا نبی ہم نے. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ ہی خلیفہ، آپ ہی حکمران تھے. پھر آپ کا نائب، آپ کا خلیفہ کون ہوگا؟ وہ جو آپ کی امت کا سب سے بزرگ ترین شخص ہوگا آپ کے انتقال کے بعد. وہ یا اس کے عجز کے سبب مطلب وہ اپنے انتظام کو سنبھالنے میں عاجز ہے، وہ نہیں کامیاب ہو پا رہا، ٹھیک ہے. یا محض نائب کو شرف بخشنے کی غرض سے ہو. شرف بخشنے کی غرض سے مطلب آدم علیہ السلام انی جاعل فی الارض خلیفہ، ورنہ آدم علیہ السلام اصل میں تو رسالت کو لے کے اتر رہے تھے نا. کچھ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب گویا کہ آپ سمجھیں کہ جو بنیاد ہے سب سے پہلی وہ ہے خلافت. رسالت کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ خلافت. وہ ہے، اور جب وہ ہے تو آپ سمجھیں رسالت ختم. اور یار سنو میری بات توجہ سے، امامت کی اصطلاح ایسی نہیں گھڑی گئی ہے. امامت کی اصطلاح دیکھو، وہ امامت تو ہے نا، کسی بھی علم اور ہنر، کسی بھی فن کا ماہر امام مانا جاتا. عربی زبان کے اعتبار سے وہ امام مانا جاتا ہے. ہم اس امام کی بات نہیں کر رہے، ہم اختراع کردہ اس نظریے کی بات کر رہے ہیں جو خلافت کے مد مقابل کالے والوں نے گھڑا ہے، امامت. ہم اس اختراع کردہ نظریے کی بات کر رہے ہیں. تو اس کی جگہ پر اس کو گھڑنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کسی بھی طرح آپ اس نقطے تک نہ پہنچ جائیں رسالت ختم خلافت ختم نہیں. خلافت ختم نہیں، ہاں تو خلیفہ کہاں ہے؟ اور بھائی میرے کیا ہوا؟ کچھ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ وہ سمجھیں ذرا بات کو. وہ تو وقت آئے گا ہم اس اعتراض کا جواب پڑیں گے کہ نبی کا جنازہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف
سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر وہ خلافتی بحثیں چل رہی ہیں، وہ تو اس کا جواب تفصیلاً وہاں آئے گا، لیکن میں یہاں اشارہ کرتا ہوا آپ کو جا رہا ہوں، رسالت ختم، خلافت ختم. ابھی جس جاہل کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا وہ اس چیز کے اوپر اعتراض کرے گا، اور یا پھر وہ وہی عیار ہوگا جب نے پچھلے درس میں پڑھا ہے کہ پتہ سب ہے اسے، اور اسے پتہ ہے کہ بتا دیا تو اپنی ہی لٹیا ڈبو دوں گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قوم عاد و سمود وغیرہ کا ذکر کیا، اور بھائی بڑی غور طلب بات بتا رہا ہوں آپ کو، سورہ اعراف آیت نمبر 69، عاد و سمود کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو اس منصب کو، اس بات کو کہ ہم نے قوم نوح کے بعد اگر کسی کو اس دین کا جانشین چنا تھا تو تم لوگوں کو چنا تھا. کیا مطلب؟ عاد و سمود کے ذکر کے بعد جعلکم میں مخاطب کیا عربوں کو، اور کہا کہ قوم نوح کے بعد تمہیں چنا تھا، مطلب عاد و سمود ان کے باپ دادا ہیں نا. قوم عاد قوم سمود ان عربوں کے جس وقت میں یہ قرآن اتر رہا ہے ان کے وہ باپ دادا ہیں نا. اللہ نے پھر سے توجہ دلائی، یاد کرو اس کو کہ قوم نوح کے بعد جو چنے گئے تمہارے آباء و اجداد چنے گئے تھے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ہم نے ان کو بطور نیابت چنا، وزادکم فی الخلق بسطا، اور ہم نے تمہیں تمہارے بدن میں پھیلاؤ دیا. 90 فٹ لمبے ہوتے تھے وہ. کتنے لمبے؟ 90 فٹ لمبا ان کا نارمل آدمی ہوتا تھا. 90 فٹ لمبا. آج بھی آپ دیکھو جنوبی عراق میں ان کی قبریں نکلی ہیں، ان کے ڈھانچے نکلے، وہ انجینئر اس کھوپڑی کے پاس اتنا سا نظر آ رہا ہے کھڑا ہوا. وَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کے ان احسانات کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. کیا ہے؟ اپنی تاریخ کو یاد کرو گے تو تم کامیاب ہو گے. کیا بتایا جا رہا ہے ان عربوں کو؟ اپنی تاریخ کو یاد کرو گے تم کامیاب ہو گے. آج اس امت کے زوال کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کیا ہے، اور اگر کوئی سکھانے والا سکھا رہا ہے تو ہمیں جمل صفین اور کربلا سکھا رہا ہے، ہمیں بدر احد سکھا رہا، ہمیں احزاب سکھا رہا، ہمیں ایران کی فتح یابی، ہمیں روم کی فتح یابی ہمیں یہ نہیں بتائی جا رہی. آپ سمجھے ذرا بات. پھر اسی طریقے سے سورہ ہود آیت نمبر 57 اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. بھائی یار بڑی غور طلب بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے اور اگر یہ منہ پھیر لیں، اور اگر یہ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو البتہ آپ نے ان تک اللہ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں. ان تک اللہ کی بات. اور سنو وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو پھر ہوگا کیا کہ تیرا رب ان کے بدلے دوسرے لوگوں کو خلافت عطا کرے گا. تیرا رب ان کے بدلے، یعنی کہ اب رسالت کی نیابت کریں گے دوسرے لوگ، یہ نہیں کریں گے اگر انہوں نے منہ پھیرا تو. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ سکتا. اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک کہ میرا رب تو ہر شے کی حفاظت کرنے والا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ سورہ سواد کی آیت نمبر 26 اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا. اور یہاں بات آگے لے آنے سے پہلے میں وہی صحیح مسلم والی روایت آپ کو دوبارہ بتاؤں، آپ سمجھیے گا ذرا کہ باقاعدہ اللہ رب العزت نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کا سیاسی انتظام سنبھالا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے انبیاء ان کا سیاسی نظام، اور کوئی یہ نہ کہتے وہ سیاسی نظام پارلیمانی نظام ہوتا تھا. او بھائی میرے کچھ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ جو بھی آئے وہ کثرت سے روم کے اندر آئے، شام رومی عملداری کے اندر تھا نا وہ. اب آپ دیکھو کثرت سے انبیاء شام میں آئے، وہ رومی عملداری میں تھا، وہ پارلیمانی نظام تھا، فلاں فلاں وہ ساری چیزیں. تو آپ دیکھو ذرا غور طلب، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. داؤد علیہ السلام کون تھے؟
بنی اسرائیلی رسول. داؤد علیہ السلام کون تھے میرے بھائی؟ بنی اسرائیلی. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے داؤد ہم نے زمین میں تجھے کیا بنایا ہے؟ یہ کوئی پارلیمانی نظام نہیں تھا میرے بھائی. سنو ذرا بات کو، غور طلب بات ہے. فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، تو حق کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا. اب بتاؤ حق کیا چیز ہے بھائی میرے؟ حق کیا چیز ہے؟ اللہ کی وحی کے علاوہ کوئی چیز حق ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں. تب فرمایا فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان فیصلے کس طرح کر؟ حق کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کرا ہے؟ اور مزید آگے دیکھو، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کی پیروی مت کرنا، خواہشات کی آراء کی پیروی نہ کرنا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تجھے وہ اللہ کے رستے سے بہکا دیں گے، تجھے وہ اللہ کے رستے سے. داؤد علیہ السلام بطور خلیفہ، داؤد علیہ السلام بطور خلیفہ. اور سنو ذرا بات کو، غور طلب نقطہ ہے. داؤد علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے یوں ہی نہیں ذکر کیا ہے، اس کی ایک وجہ بھی ہے. داؤد علیہ السلام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ میں سے وہ شخصیت ہیں جن کو جہاد کرنے کے دوران میں رسالت عطا ہوئی ہے. بھائی میرے کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ وہ پہلے مجاہد ہیں، پہلے وہ جہاد کر رہے ہیں مستقل. جہاد کرنے کے دوران میں جب بہت بڑی بڑی کامیابیاں داؤد علیہ السلام حاصل کر چکے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ صرف تلوار نہیں چلانا ہے، لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے. اللہ نے ان کو بطور رسول چنا، انہیں بطور رسول چنا. ان پر جو قوانین اتارے وہ کون سے تھے؟ جس میں اللہ کی نیابت ہوتی ہے، اور وہ ہے خلافت. وہ کیا ہے میرے بھائی؟ وہ ہے خلافت. آپ سمجھے ذرا بات کو. داؤد علیہ السلام کو بھی اس حیثیت سے چنا گیا. بات آگے لے آنے سے پہلے یاد دلاتا چلوں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رسالت کے بالکل ساتھ، بالکل مساوی خلافت ساتھ چل رہی ہے. اب جب رسالت ختم ہوگی تو خلافت ختم ہوگی یا نہیں؟ نہیں، وہ پڑھیں گے ہم سب سے آخر میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا انتظام سنبھالنے والے کہاں سے آئیں گے؟ پپیتے کے پیڑ سے اگیں گے؟ آسمان سے بارش کے قطروں میں گریں گے؟ بھائی میرے وہ جن کو ہم پڑھیں گے نا، اللہ کی قسم سمجھدار کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہوگی، بہت بڑی نشانی. اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 105 کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، من بعد ذکر، بعد توریت اور انجیل میں اترنے والی نصیحتوں کے ہم نے زبور کے اندر یہ بات لکھ دی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. ہماری زمین کے وارث ہمارے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ میں ایک نقطہ یہاں سے اور آگے ایڈ کر دیتا ہوں. اللہ نے لکھ دیا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو بات تو یہ نا کہ حکومت جو ہے بزور تلوار لی جاتی ہے، حکومت بزور عوامی آراء حمایت لی جاتی ہے، بطور وصیت لی جاتی ہے، ولی عہدی حکومت آتی ہے نا. توجہ سے میری بات سنو جو میں بتا رہا ہوں. اچھا ایک میں یاد دلاتا چلوں، ہوتا کیا ہے کہ بعض مرتبہ درسوں میں بات ہو جاتی ہے، یا تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے یا ابھی بات ہو جاتی ہے، کچھ دن گزرتے ہیں بھائیوں نے توجہ نہیں کی ہوتی ہے یا دیکھا نہیں ہوتا ہے، تو بعد میں وہی سوال دوبارہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کو بہت تفصیل سے سمجھایا جا چکا ہوتا ہے پہلے. توجہ نہیں ہوتی نا، بات رہ جاتی ہے. توجہ کریں، بڑے کام کی بات ہے. یہاں سے ایک نقطہ جو ایڈ ہونے والا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اگر اس بات کو لکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتظامی امور اللہ رب العزت ہاتھ میں دے گا. دو طریقے سے، ایک ہم نے جو اس آیت میں پڑھا کہ اگر یہ منہ پھیرے تو ہم ان کے بدلے دوسری قوم لائیں گے. اچھا ہمیں آپ کو بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا، ہمیں آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہیں تو آج ایسا کس طرح ہے؟ آج تو ایسا نہیں ہوتا، آج بھی ایسا ہوتا ہے، اور آپ کے منہ سے اس کا ثبوت آتا ہے. پتہ ہے کس طریقے سے؟ وہ دیکھو انگریز کتنی ترقی کر رہے ہیں، یہ اسی قرآن اور حدیث پر عمل کر کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور تم یہاں. نہیں سمجھو بات کو. قوم بدل گئی، اصولیات وہی ہیں، ترقی کے اصول وہی ہیں، قوم بدل چکی ہے. آج وہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنے اوپر ہونے والے نقصان کا ادراک ہی نہیں ہوا ہے کہ نقصان کیا ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں.
اچھا ہم نے لکھ دیا کہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، ٹھیک ہے. اب وہ جو نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں جس طرح پہلے زمانے سے لے کے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب اس کا مطلب آدم علیہ السلام سے لے کے آگے تک جو سلسلہ چل رہا ہے، انتظامی امور، خلافتی امور ان کے ہاتھ میں دینے والی ذات کس کی؟ ابھی ہم آگے ایک اور طریقے سے اس کو پڑھیں گے. اچھا اب ہے پہلی اصولی آیت، سورہ نور، مدنی صورت. سورہ نور مدنی صورت. یاد رکھنا میں جو بات نقطہ بتا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ دیا ہے اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو، کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں خلیفہ وہ بنائے جائیں گے. زمین میں خلیفہ وہ بنائے جائیں گے. یہ دیکھو ہے توجہ ہماری؟ ہے توجہ؟ نہیں ہے توجہ. ابھی ایک دم ہماری آنکھیں کھلنا شروع ہے، یہ کون سی بات ہو رہی ہے یار؟ اور سنو ذرا بات کو. خلافت علی کا حق تھی، علی سے چھین لی گئی. خلافت علی کا حق تھی، علی سے چھین لی گئی. علی واحد، یستخلفنہم جمع. ابے بھائی ایک اکیلے علی اگر وصی تھے، وصیت ان کے بارے میں تھی، تو اللہ نے تو جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. اور بھائی میرے، اس کا مطلب یہ کسی ایک کے ملکیت تھی نہیں، پہلے دن سے ہی کسی ایک کی ملکیت. تو قرآن کی گواہی ہے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے ہر ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے سے یہ وعدہ دیا گیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تمہیں اسی طریقے سے زمین میں انتظامی امور، خلافت، حکومت دی جائے گی جیسے تم سے پہلے والوں کو دی، ویسی جائے گی جیسے پہلے والوں کو دی گئی تھی. اچھا دی ویسی جائے گی جیسے پہلے والوں کو دی گئی تھی. تو پہلے والوں میں ابھی دیکھو ناراض ہو جائیں گے. پہلے والوں میں داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے. پڑھیں گے ہم قرآن کی آیت. داؤد علیہ السلام خلیفہ تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے. خلافت تمہیں ملے گی کس طرح؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں کو ملی تھی. اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلا؟ تم میں خلیفہ ہوں گے، تم میں امراء، بادشاہ ہوں گے. اب یہیں سے بتاتے چلوں نا کہ اگر بادشاہت غلط ہو تو پہلے والے طریقے سے ہمیں ملنی چاہیے، اور اگر بادشاہت غلط ہو تو غلط چیز کی مراد کوئی رسول کر سکتا ہے، اور اگر کرے تو بغیر تنبیہ کے اللہ اسے چھوڑے گا؟ وہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. سنو غور طلب بات. اللہ کہتا ہے تم میں سے ایمان لانے والوں، نیک اعمال کرنے والوں کو ہم زمین میں خلافت اس طرح دیں گے جیسے پہلے والوں کو دی. اب دیکھیں ذرا غور طلب نقطہ. اللہ کہتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ایک ایک لفظ پہ غور کرو. اللہ کہتا ہے اور ہم تمہیں تمہارے دین کے اندر یعنی ایک ایسا استحکام عطا کریں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور تمہارے حالات اس خوف کے حالات سے بدل کے امن کے حالات والے کر دیں گے. جاگے میں یہاں سے جاگو. یہاں سے غور طلب نقطہ ہے. یہ خوف کے حالات کنہوں نے گزارے ہیں؟ امام باقر نے، امام موسیٰ کاظم نے، امام حسن عسکری نے، محمد بن عبداللہ المہدی نے. وہ یار پتہ نہیں کدھر ہے. یہ خوف والے حالات کس نے گزارے ہیں؟ ہاں صحابہ اکرام میں. کس نے؟ ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے. اور بھائی یہ خوف والے حالات مکے والے، وہ ہجرتوں والے، وہ مدینے پہ جنگ کے خطرے والے، وہ غزوہ احزاب تک، یہاں تک کہ فتح مکہ تک، یہ خوف والے حالات کنہوں نے دیکھے ہیں؟ مہاجرین نے، انصار نے. خوف والے حالات ان لوگوں نے دیکھے نا. ان میں اہل بیت بھی شامل ہیں. مزے کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے خوف کے حالات دیکھے انہیں بعد میں خلافت ملنی ہے. ان کے حالات بدل کے خوف سے امن میں آنے ہیں. ہم نے خلافت اور امامت ان لوگوں کو دے دی جنہوں نے دیکھے یہ حالت امن ہے. اب کچھ سمجھ میں آئی بات؟
سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ سنو، اللہ نے یہاں وعدہ دیا ان لوگوں کو، اچھا بھائی وہ وعدہ پورا ہوا؟ نہیں ہوا نا یار. مرزا محمد علی سے پوچھو، نہیں ہوا. دوسرے والے جتنے چوچو ہیں اس سے بڑے، ان سے پوچھو، انہیں بھی نہیں ہوا. وہ کیسے؟ میں بتاؤں نا آپ کو بھائی کیسے ہوتا. علی سے تو خلافت چھین لیا، تھی تو وہی اصل خلافت. اصل تو خلافت وہ تھی، وہ تو چھین لی گئی تھی، وہ تو آئی نہیں. وہ جب آئی نہیں تو رسالت کے بعد خلافت تو وہ 2 نمبر خلافت تھی، نعوذ باللہ. جو بھی ہو، وہ ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، اور علی کے بعد حسن کے بعد کوئی اور ہو، وہ تو سبھی غلط. اصل تو یہ ہے. پھر وہ علی کی خلافت وہ 3.5 سال سے زیادہ مستحکم نہیں رہ سکی، حسن کی 6 مہینے. تو وہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے؟ اور بھائی بتائیں نہیں تو پھر یہ آیت اس کی کیا معنی میں مفہوم بچے؟ ہمارے پاس 2 باتیں ہیں، یا تو ہم مانیں ہم جو خود ساختہ گھڑی ہوئی تاریخ بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، ہم جو نظریہ بتا رہے ہیں وہ 100% جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے، قرآن کی آیت صحیح ہے. اب اس کے بعد دیکھیں گے ہم تاریخ کیا ہے. تو وہ نکھری ہوئی تاریخ باہر نکل کر آئے گی کہ بات چھوڑ دو، بشرطے کہ ہو قرآن کے آئینے میں، مرزا کے آئینے میں نہیں. جب مرزا کے آئینے میں سیاہ سفید اور سفید سیاہ بن جاتا ہے، وہ والی کہانی نہیں ہونی چاہیے. ملی؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ وہ تو پڑھ رہے ہیں انک لا تخلف المیعاد، بے شک اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہر اذان میں پڑھ رہے چوچو، پڑھا ہے نہیں پڑھ رہا؟ بھائی میں بتائیں اذان کے بعد کی دعا میں پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے؟ بھائی یہ وعدہ سچا ہوا تھا. ہاں کب؟ پتہ نہیں، ہوگا شاید کبھی مستقبل میں ہو جائے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اور بھی ہم پڑھیں گے آگے. سورہ حج آیت نمبر 41 اللہ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ جن کو ہم خلافت عطا کریں گے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں نماز قائم کروائیں گے، زکوٰۃ دلوائیں گے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، اور سبھی کاموں کا انجام تو اللہ کے اختیار میں. اتنی پیاری آیت ہے یہ کہ آپ بات چھوڑ دیں. اس کے ایک ایک لفظ میں بالکل علیحدہ درس ہو سکتا ہے، اتنی پیاری آیت ہے. ہمیں اس سے بحث نہیں. ابھی میں صرف ایک نقطہ بتا رہا ہوں، وہ جو اس اللہ کے نظام کو، اس خلافت کو جو قائم کریں گے، ان کے بنیادی 3 باتیں یہاں جو بتائی گئیں. پہلی، وہ نماز ابو بکر نے کروائی تھی. ابو بکر نے، او یار چھوڑو یار، زکوٰۃ دلوائی تھی ابو بکر نے. اور ایسے آپ دیکھو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، وہ بھی مجھے یاد نہیں رہا ورنہ آپ کو بطور حوالہ ہے پڑھ کے سناتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک گروہ کھڑا ہوا، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حکمران، ہمارے رہبر و رہنما، ہم زکوٰۃ ان کو دیتے تھے، ہم ابو بکر کو نہیں جانتے، ہم اسے نہیں دیں گے. زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ دینے کا انکار نہیں کر رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر کو، یعنی وہی خلیفۃ المسلم، بینک آف اسٹیٹ میں جمع نہیں کروائیں گے، بیت المال میں جمع اپنے حساب سے دیں گے. اور یہ خلافت میں ہو سکتا؟ سنو ذرا بات. ابو بکر جس نے ابو بکر کی سیرت پڑھی ہے، اللہ کی قسم وہ گواہی دے گا، ابو بکر نے اپنے لیے مکھی ماری ہے کبھی؟ اپنے لیے کبھی اس نے مکھی ماری ہو؟ اپنے لیے کبھی مچھر مار دیا اس غریب نے؟ نہیں. ابو بکر وہ منکسر المزاج شخصیت ہے کہ اس نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ بھی ایک مرتبہ لیا تو اس طرح لیا، سامنے والا اس کو فحش گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، حد ہو گئی، بہت زیادہ حد ہو گئی، تو صرف اتنا کہا تم تھوڑی دیر خاموش نہیں رہ سکتے. یہ ابو بکر ہے. کبھی ابو بکر کو کسی نے غصے میں نہیں دیکھا سوائے اسلام کے حق ہے. اپنی ذات کے لیے ابو بکر کو کسی نے غصے میں. مانی نے زکوٰۃ نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ابو بکر نے کہا ایک ایک آدمی کو قتل کر دوں گا. جاؤ فوج تیار کرو، فوج کو، مجاہدین کو ریڈی کرو، ہم ان پہ حملہ کریں گے.
یا تو یہ زکوٰۃ ادا کریں گے ورنہ ہم انہیں قتل کریں گے. کیا ابو بکر کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس وقت تک لوگوں سے جہاد کرتا رہوں جب تک وہ نماز قائم نہ کر لیں، زکوٰۃ ادا. آگے بھی حدیث ہے. ابو بکر نے اس حدیث پہ عمل کیا اور کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے تو میں انہیں قتل کروں گا. اور کس طرح؟ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر انہوں نے اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ کے نام پہ دی ہے نا، اونٹ باندھنے کی رسی، اونٹ باندھنے کی رسی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زکوٰۃ کے نام پر دی ہے، مجھے نہیں دیں گے مار دوں گا، مجھے نہیں دیں گے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا ان میں سے. کوئی بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یہی کہا ہے نا اللہ نے بھی. تو کیا کہا اللہ نے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم زمین میں ان کو انتظامی امور دے دیں، یہ نمازوں کو قائم کروائیں گے، زکاتوں کو دلوائیں گے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور اصل انجام یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد کیا ہوا. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، انجام تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. انجام یہ ہونے سے یا وہ ہونے سے ہوگا نہیں ہوگا، وہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ کوئی کہنا لگے تو پھر ہوا کیا؟ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ ایک اعتراض یہ ہوتا نہیں کہ ان کی خلافت کا اینڈ کیا نکلا، اسلام کو کیا فائدہ ہے؟ نہیں، انجام کی بحث نہیں ہوتی، کارنامے کی بحث ہوتی ہے. بحث کس کی ہوتی ہے کہ آیا انہوں نے کارنامے کیے یا نہیں کیے، انجام کی بحث نہیں. اچھا جی، پھر دیکھیں یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 14، اللہ رب العزت نے فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم اعمال کیا کرتے ہو. اس آیت سے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ دو باتیں. پہلی، خلیفہ کون بناتا ہے؟ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دوسرے والے بھائیوں کا تو یہ نظریہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. امام کون ہوتا ہے؟ منصوص من اللہ. منصوص من اللہ کا مطلب اللہ کا چنا ہوا، اللہ ہی نے چنا امام کو، اللہ ہی نے اس کو امام بنایا. اچھا ایسا ہے نا؟ دیکھو کتنی جلدی ہم دونوں کے ہاتھ آپس میں مل گئے. امام کون بناتا ہے؟ مترادف. خلیفہ کون بناتا ہے؟ کتنی آسان بات ہے نا. ہم تو اتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، 10 آیتیں پوری کریں گے انشاءاللہ. ہم تو اتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے قرآن میں تلک عشرۃ کاملہ، 10 بہت ہوتے ہیں. سمجھنے والے کے لیے تو ایک بہت ہے نا. اللہ نے تو مثال تلک عشرۃ کا 10 دلیلیں بہت ہوتی ہیں. ہم تو یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. اصل بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس پہ سے ایک لفظ ہٹانا ہے بیچ میں سے، امام اور خلیفہ، یہ لفظ بیچ میں سے چینج کر، آپ امام کہہ لو ہم خلیفہ کہہ لیں. بات ایک ہے، چنتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ آپ کے والی بات کرتے ہیں، چلو ہماری والی چھوڑو. صحیح. اللہ کہہ رہا سورہ اعراف آیت نمبر 165 فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور وہی ہے جو زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بناتا ہے اور تمہارے اندر ایک دوسرے پہ درجے بلند کرتا ہے. ارے ابو بکر کو پہلی فضیلت دے دی، عمر کو دوسری، عثمان کو تیسری، علی چوتھی. صحابہ ہونے کے اعتبار سے ابو بکر ہوں علی ہوں سب برابر ہیں. صحابہ ہونے کے اعتبار سے، صحابی پڑھا نا ہم نے صحابی والے درس میں، صحابی ہونے کے اعتبار سے ابو بکر ہوں علی ہوں سب ایک برابر ہیں. اور ایسی معاویہ بھی صحابی ہونے کے اعتبار سے یہ سارے ایک برابر ہیں. ہاں اللہ اور اس کے رسول نے ان میں سے جس کی جو فضیلت علیحدہ سے بیان کر دی، اس فضیلت میں وہ اکلوتے ہیں. صحابی ہونے کے اعتبار سے یہ سارے ایک برابر ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول نے ان حضرات میں سے جس کی علیحدہ سے فضیلت بتا دی نا، اگر اس فضیلت میں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی ان کا شریک. مثلا جیسے علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا تیری مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے، بس بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی رسول. اب اس نسبت میں علی کا کوئی شریک، یہ تعریف صرف علی ہی کو حاصل ہے، باقی صحابہ میں کسی کو حاصل. اب وہ بھلے ابو بکر ہو، وہ چاہے عمر ہو، وہ چاہے عثمان ہو، کوئی بھی ہو، یہ تعریف جو علی کو حاصل ہوئی یہ کسی کو حاصل ہو سکتی. اور سنو ذرا بات کو، رفع بعضکم فوق بعض درجات، ہم نے تم کو ایک دوسرے پہ درجے بلند دیے. اور ایسا بھی کیوں ہوا
لیبلوکم فی ما آتاکم، تاکہ تمہیں آزمائے جو تمہیں عطا کیا۔ اگر مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیں کہ اگر میں اس امت میں کسی کو اپنا جگری دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا۔ اب ابو بکر کا کوئی اس میں شریک نہیں ہوگا، اسی طرح ابو بکر کی ذمہ داری بھی تو پھر ویسی ہوگی۔ اگر عمر کے لیے کہتے ہیں کہ عمر تو جس رستے پہ آ جائے اس رستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو پھر عمر مستقبل میں دکھائیں گے بھی تو اسی طرح نہ شیطان کو بھگاتے ہوئے۔ عمر کے نام سے تو آج بھی شیطان بھاگتا ہے۔ سنو ذرا بات کو۔ اور اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ عنہ کی حیا دیکھنی ہو نا تو ان لوگوں سے دیکھ لو کہ جو گھر میں کودتے ہیں، داڑھی پکڑتے ہیں۔ داڑھی کس کی؟ آپ سمجھو یار، اللہ کی قسم اگر ہمیں کسی دن اندازہ ہو جائے نا کہ خلافت کتنی بڑی مقدس امانت ہے اور ایک مسلمانوں کے خلیفہ کا کیا عزت اور مقام ہے، اگر کسی دن ہم تو خیر جو بات کر رہے ہیں وہ تو ایک موضوع ہی علیحدہ ہے، ہم خلافت کی فضائل و برکات نہیں پڑھ رہے اصل میں، ہم تو موضوع دوسرا پڑھ رہے ہیں، نتیجہ مطلب کچھ اور ہی ہمیں بتانا ہے اس سے آج۔ لیکن آپ سمجھیں کہ جس آدمی کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ خلافت ایک خلیفۃ المسلمین کا کیا مقام و مرتبہ ہے، جب عثمان کی داڑھی پر ہاتھ جس آدمی کا پہنچا نا اگلے چند سیکنڈوں میں اس کا کیما پڑا ہوا زمین پہ۔ مسلمانوں کے ہاتھوں اس آدمی کا اگلے چند سیکنڈوں میں اس کا کیما پڑا ہوا زمین پہ۔ ایک مسلمانوں کے امیر کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا رکھا ہے، پڑھیں گے ہم۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو، عثمان کی داڑھی میں ہاتھ جس نے ڈالا، عثمان اس کو کہتے ہیں آج اگر تیرا والد اس جگہ موجود ہوتا نا وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ اس کو بھی شرم آئی تو پیچھے ہٹ گیا۔ پڑھا تھا ہم نے پچھلے تو قاتلین عثمان کون تھے، اس جواب کے اندر میں نے پورا بتایا تھا۔ اس کو بھی شرم آ گئی، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ہمارے بے شرموں کو آج تک شرم آئی ہے؟ ہمارے بے شرموں کو نہیں آئی۔ اس میں وہ تو پھر حیا والا تھا نا، اس کو حیا آ گئی فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی حیا دیکھو اللہ کے بندے کی، کون ہے یہ اگر ایک حکم کر دے نا اس کی لاش بھی کہیں ملے گی، یہ اگر ایک حکم کر دے۔ لیکن اس کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی حیا دیکھو، داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا، عثمان کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا، پلٹ گئے۔ کوئی سختی کی ہے؟ کیا کہا ہے؟ تیری جگہ تیرا باپ ہوتا نا وہ میرے ساتھ ایسا کرتا، وہ نہیں کرتا۔ تو یہ ان لوگوں کو مقام و مرتبے حاصل ہوئے، اس مقام و مرتبے کا ہی نتیجہ تھا کہ ان لوگوں نے اسی ذمہ داریوں کو اپنی نبھایا۔ اور آگے سنیں ذرا بات کو، میں بتا رہا تھا آپ بھائیوں کو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کما استخلف الذین من قبلہم، تمہیں حکمرانی دنیا میں جو ملے گی اس طرح جیسے تم سے پہلے والوں کو ملی تھی۔ پہلے والوں کو ملی خلافت، پہلے والوں کو ملی بادشاہت۔ بھائی یہ دیکھو سورہ سعد آیت نمبر 35، اللہ رب العزت نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے میرے رب میری مغفرت کر دیجیے، وہب لی ملکن، اور مجھے بادشاہت عطا کیجیے۔ اور بھائی میرے کیا دعا کی ہے مجھے؟ وہ ہمارا والا کہتا نہیں، وہ پھر خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی۔ ملوک ملک کی جمع، ملک عربی میں بادشاہ کو کہتے ہیں، ملک عربی میں بادشاہ کو کہتے ہیں، ملوک اس کی جمع ہے۔ سنو ذرا بات کو، میں نام نہیں لوں گا، وہ ایک فتنے کا بیج پہلے ایک بو کے چلے گئے نا ملوکیت کی اصطلاح نکال کے، اس فتنے کو آج تک لے کر یہ رافضی اور نیم رافضی چل رہے ہیں۔ وہ خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی، پھر اس کے بعد ظلم ہوا، ستم ہوا، فلانا ہوا، ڈھمکا ہوا، اور چوچو ووٹ ڈال کے آیا تھا یار۔ اور سنا نہیں ہم نے، سمجھا نہیں؟ اچھا خلافت کی جگہ ملوکیت لے لے تو ظلم ہو گیا، اور خود چوچو کیا کر کے آیا؟ جو جمہوریت تو آسمان سے اتری ہے، جمہوریت کا ہی تو قرآن اور حدیث نے حکم دیا تھا۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ سنو ذرا بات، رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے میرے رب میرے لیے میری مغفرت کر دیجئے اور مجھے بادشاہت عطا کیجئے، لا ینبغی لأحد من بعدی، ایسی بادشاہت جو میرے بعد تو نے کسی کو نہ دی ہو، ایسی بادشاہت
جو میرے بعد تو نے کسی کو نہ دیو، انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی تو قبول کرنے والا ہے۔ سنو ذرا بات کو، سلیمان علیہ السلام اللہ کے رسول، سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، سنو توجہ سنو، ایک نبی اللہ کی نافرمانی کی دعا کر سکتا ہے؟ ایک کام ایک چیز اللہ کی نافرمانی والے دعا کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، ہاں ہمارے پاس اس کی دلیل ہے نا۔ دیکھو ذرا بات کو، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 40 ہے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہونے لگے، انہوں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دیجئے، اس سے درگزر کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرے گھرانے میں سے، سنو ذرا بڑی غور طلب بات ہے، اللہ نے یہ آیت نمبر 45 کے اندر فرمایا رب ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل بیت میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرا وعدہ تو سچا ہے، تو حکم کرنے والوں پہ حکم کرنے والا ہے۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، اے نوح تیرا یہ بیٹا تیرا اہل بیت میں سے رہا نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ اچھا کیا پتہ لگا؟ سنو توجہ طلب بات، اگر مثال طور پہ ایک نبی کوئی اللہ کی نافرمانی والی بات کرتا بھی ہے، مثال طور پہ جو اس کو پہلے نہیں پتا، اللہ اس کو سکھائے گا تو اللہ اس کو تنبیہ کرتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کو کی اللہ نے تنبیہ، نہیں اب وہ تیرے گھرانے میں سے رہا نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میں تجھ سے بادشاہت چاہتا ہوں، ایسی بادشاہت بھی ایسی جو میرے بعد کسی کو ملی ہو۔ اب اگر بادشاہت بری چیز ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگلی آیت کیا ہوتی؟ اگلی بات کیا ہوتی؟ اللہ رب العزت انہیں متنبع کرتا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَانَ حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے اس کے تابع ہوا کر دی، ہم نے اس کے تابع ہوا کر دی، وہ ہوا اس کو نرمی سے اڑا کر میلوں کے سفروں پہ لے جاتی تھی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَاءٍ وَغَوَّاصٍ، ہر قسم کا اڑنے والا اور تیرنے والا جن ہم نے ان کے قابو میں کر دیا، ہر قسم کا اڑنے والا ان کے قابو میں کیا۔ وَآخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور وہ جو ان سے طاقتور بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے، جنہیں اللہ نے بیڑیوں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی ان کے تابع۔ اب ھذا عطاؤنا، یہ تھی ہماری عطا، فَمْنُن وَامْسِكْ بغیر حساب، اس کا شکر کر اور بادشاہت کر، تیرے اوپر کوئی حساب نہیں۔ اللہ کے بندے سنو ذرا بات کو، بادشاہت ناجائز چیز نہیں ہے، خلافت کی سمجھو ذرا بات کو، خلافت کے نظام کی جگہ اگر کوئی چیز لے سکتی ہے تو بادشاہت، شرط یہ ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلائے۔ اب سنو ذرا بات کو، ہمارے ہاں تو خیر بڑے بڑے چیمپئن موجود ہیں، وہ والے بھی ہیں نا ہمارے پاس، مناظر اسلام، یہ بھی ہیں، بس کمرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں، تو یہ بھی بڑی بڑی پھکیاں دینے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن انہیں بولو ہمیں بلا لو یا تم باہر آ جاؤ تو دونوں کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہم تو وہ پھکی خود کھانے جا رہے ہیں، وہ اس پہ راضی نہیں ہیں۔ یہ معجم الکبیر ہے میرے پاس نا، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 274 275، حدیث نمبر ہے 10,975۔ کوئی کہنے والا مناظر اسلام کہہ سکتا ہے نا وہ تو پچھلی شریعت کا مسئلہ تھا، ہماری شریعت کے اندر تو بادشاہت غلط ہے، وہ بڑے بڑے چیمپئن بیٹھے ہیں۔ سنو ذرا بات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، سب سے پہلا معاملہ اس دین کا، سب سے پہلا سٹیج اس دین کا کیا ہے؟ نبوت اور رحمت، نبوت اور رحمت۔ ثم یکون خلافت و رحمہ، پھر اس کے بعد ہوگی خلافت اور رحمت۔ خلافت کیا ہے؟ رحمت۔ ثم یکون ملکن، ناراض ہو جائیں گے یہ کیا کر دیا، ثم یکون ملکن و رحمت، اس کے بعد بادشاہت ہوگی اور رحمت ہوگی۔ بادشاہت کیا ہے؟ ثم یکون امارۃ و رحمت، اس کے بعد امیر ہوں گے اور رحمت ہوگی۔ یہ ہمارے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے
کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. اس کے بعد امیر ہوں گے اور ثم یتقادمون علیہ تقادم الحمر، پھر تم آپس میں منصبوں کے لیے، حکومتوں کے لیے ایسے لڑو گے جیسے گدھے لڑتے ہیں. فعلیکم بالجہاد، تو جب وہ زمانہ آ جائے تم پہ ایک دوسرے پہ ہتھیار مت اٹھا لینا. فعلیکم بالجہاد، تم جہاد کرنا. پتہ لگے تم بھی ان لوگوں کے ساتھ مل کے ایک دوسرے پہ ہتھیار اٹھا لو، ایسا مت کرنا. فعلیکم بالجہاد، تم پر جہاد کرنا ہوگا. وَإِنَّ أَفْضَلَ جِهَادُكُمُ الرِّبَاطُ، اور تمہارا سب سے افضل جہاد ہوگا جہاد کی سب سے پہلے تیاری کرنا، ٹریننگ، اپنی قوت کو جمع کرنا. وَإِنَّ أَفْضَلَ رِبَاطُكُمْ أَسْقَلَانَ، اور جو تمہارا سب سے بہترین ٹھکانہ اس حوالے سے ہوگا وہ اسقلان میں ہوگا. اس حدیث کی لمبی چوڑی تفصیل میں نہیں جا رہا بھی. میں تو جو نقطہ بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یکون ملکا ورحمہ، پھر اس کے بعد بادشاہت اور رحمت ہوئی. میرے بھائی بادشاہت بھی، معاویہ بادشاہ تھے، معاویہ چلو ہم نے ہاتھ ملا، ہم نے مان لیا بادشاہ، وہ تو وقت آئے گا اب پڑھیں گے وہ بادشاہ بھی تھے، یعنی تمہارے والے. لیکن اگر معاویہ بادشاہ بھی تھے تو رحمت، ان کی بادشاہت بھی رحمت تھی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ؟ کوئی کہنی نہیں اس سے مراد ان کی بادشاہ تھوڑی ہے، بعد میں کوئی اچھا والا بادشاہ نکالو، کیا بادشاہ اکبر نکلے گا؟ کسی کو چھوڑا ہے بعد میں بخشا ہے؟ معاویہ کو نہیں بخشا تو بعد میں بچا عمر بن عبدالعزیز کو تو سب خلیفہ مانتے ہیں، کون انہیں بادشاہ مان رہا ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی ہے جو عمر بن عبدالعزیز کے لیے بات کہتے ہیں وہ بادشاہ تھے؟ وہ بھائی کسی طرح بھی نہیں تھے. اور جب وہ کسی بھی طرح نہیں تھے، بعد والوں کو بخشا کس کو؟ تم نے کسی کو نہیں. تو بتاؤ پھر بعد والا وہ بادشاہ کون تھا جس کے ساتھ رحمت تھی؟ بھائی میرے وہ تو معاویہ کے ذکر میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان کا دور کتنا رحمت والا دور تھا. اللہ کے فضل و کرم، کتنی اسلام نے ترقی کی، کیا مسلمانوں کو شان و شوکت میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دینے والا. اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، وقت کافی ہو گیا ہے، میں صرف 2 باتیں بتا رہا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم پڑھیں گے. میں جو شروع کے اندر عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے اس نیابت کے لیے سلسلہ رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر رسول اپنے امت کا سیاسی انتظام سنبھالتا تھا. پڑھی نا ہم نے صحیح مسلم میں حدیث؟ حکمران کون ہے؟ جو رسول ہے. صحیح. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہمارے بھیجے ہوئے آخری نبی اور رسول ہے. لو بے رسالت. بھائی رسالت ختم ہو گئی، خلافت ختم ہو گئی. میں اشارہ دے رہا ہوں، پڑھیں گے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں نا. ادھر سمجھنا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں سنن ترمذی ہے، سنو، یہ سنن ترمذی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 196، کتاب العلم ہے، باب الاخذ بالسنہ و اجتناب البدع، سنت کو لازم تھامنا اور بدعت سے اجتناب کرنے کا باب. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 2828. یہ پوری حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، صرف میں ایک ٹکڑا بتا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. جب تم ان حالات کو دیکھو گے، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازمی تھامنا ہے. کس طرح کہ عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے جبڑوں سے تھام لینا ہے، اس کو جبڑوں سے پکڑ لینا ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین. اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہم نے کیا پڑھا؟ انبیاء نہیں رہیں گے، بعد میں خلفاء ہوں گے. انبیاء کے نائب کون ہے؟ خلیفہ، خلفاء. صحیح. اس کے لیے جو خلیفہ کی جو بیعت ہوگی، جو خلیفہ آئے گا مسلمانوں کا، سنو ذرا بات کو، کہاں سے آئے گا؟ جبرائیل لے کے آئیں گے آسمان سے. ایسا ہے؟ قادیان میں پیدا ہوگا. اے یار کیا ہوا؟ پیر صاحب ہو، پیر صاحب کی بیعت ہوتی ہے. جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. یہ سارے ڈھکوسلے ہیں. اور وہ دنیا بھر سے بابوں کا انکار کروانے اور خود سب سے بڑا بابا بنا بیٹھا ہوا. اس کے والے تو دنیا میں وہ اندھے مقلد واقع ہوئے ہیں. سمجھو ذرا بات کو، کہ
وہ دن کو دن کہہ دے, دن کو رات کہہ دے, تو چوچو نے کیا کہنا ہے؟ علی بھائی نے کہا ہے, تحقیق ہے, ریسرچ پیپر. سنو ذرا بات. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, سورہ آل عمران آیت نمبر 164. اور البتہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے. یار سنو ذرا بات. وہ یہ سورہ رحمان پوری سن رکھی ہے نا, کتنی دفعہ سنا ہم نے سورہ رحمان کا ترجمہ سنا ہے نا ہم نے. جن بھائیوں نے درس سنا تھا سورہ رحمان کا انہیں یاد ہوگا کتنی عظیم سورت ہے, لیکن وہ ترجمہ سنا ہے بھائیوں نے, پڑھا ہے. پورے سورہ رحمان میں کہیں اللہ نے احسان جتایا اپنا, کتنے احسانات کا, کتنی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا. اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اور البتہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کو بطور رسول چنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. پھر کیا ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ, اس نے ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی, اس نے ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی. ویزکیہم, ان کو پاک کیا. ان کو کہاں ہوئے بھائی میرے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 3 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے. سلمان فارسی, مقداد بن اسود, ابو ذر غفاری, 3 کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے. لو جی یہ قرآن کی آیت کدھر گئی؟ وہ جن کا تزکیہ نفس ہوا تھا وہ گروہ کدھر چلا گیا؟ زمین کھا گیا, آسمان نکل گیا, قارون کے خزانے کے ساتھ ہی تو نہیں دب گیا. او بھائی میرے کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہے تو بہت کچھ. اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے, ہم جب تک کتابیں نہیں کھولیں گے دھوکے بازوں کے دھوکے کامیاب ہوتے رہیں گے. پھینکنے والے نے پھینکی رسیاں ہوتی ہیں, دکھائے کیا ہوتے ہیں؟ سانپ. جاننے والوں کو پتا ہے, موسیٰ جیسوں کو, کہ یہ کیا ہے؟ رسیاں. سنو ذرا بات کو. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی, ان کا تزکیہ نفس کیا, انہیں کتاب سکھائی, انہیں حکمت سکھائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس کے آنے سے پہلے یہ سارے کھلی گمراہی میں تھے. اور میرے بھائی اللہ نے صحابہ کا ذکر کر کے کہا یہ سارے کے سارے پہلے کھلی گمراہی میں تھے, رسول کے آ جانے کے بعد انہیں ہدایت ملی, اور ہدایت بھی ایسے ملی, انہیں کتاب سکھائی گئی, انہیں حکمت سکھائی گئی, ان کا تزکیہ نفس ہوا, اللہ کی آیتیں ان پہ پڑھ پڑھ کے سنائی گئیں. اچھا جی ہو گیا, پہلے گمراہ تھے اب ہدایت پہ آ گئے, آئے تھے آ گئے. صحیح. وہ کس لیے اتنے سارے کام ان کے اوپر کس لیے ہوئے؟ اتنا بڑا منصوبہ کس بنا پر تھا؟ کچھ بات آئی سمجھ میں یا نہیں؟ کیونکہ میرے بعد خلفاء ہوں گے, میرے بعد خلفاء ہوں گے. یہ ہو رہی ہے تیاری اس مقدس گروہ کی, اس بہترین جماعت کی. کہ وہ جماعت, سنو ذرا بات کو, خلافت کوئی ووٹنگ کے ذریعے تو ہوتی نہیں ہے. یہ والا ڈھکوسلا ہی نہیں ہے کہ بن کباب والا بھی جا کے عمران خان کو ووٹ ڈال رہا ہے اور میں بھی جا کے عمران خان کو ووٹ ڈال رہا ہوں. بن کباب والے سے پوچھا تو کیوں ڈال رہا ہے؟ نے کبھی کرپشن نہیں کی. بن کباب والے کا ووٹ ڈالنے کے پیچھے نظریہ یہ نکلا ہے بات. اس سے پوچھا تو نے وہ نہیں, خارجہ پالیسی بہت زبردست ہوگی. یہ اس سے پوچھا میں تو کرکٹ کے زمانے سے فین ہوں. لو آئی بات سمجھ میں؟ یہ تو ووٹ کا نظام تو یہی ہے بھائی, کالا گورا اندھا بہرا لنگڑا لولا سب ایک برابر. مگر خلافت میں کیا ہے؟ شورای نظام ہے. بیسٹ آف دا بیسٹ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں, وہ اپنے میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ کو چن لیتے ہیں. بیسٹ آف دا بیسٹ, ملت کے بیسٹ آف دا بیسٹ یہ مل کے بیٹھے. بن کباب والا کہاں ہے؟ بن کباب بیچ رہا ہے. میں کہوں یہ لائرے لپے کر رہا ہوں. یہ کہاں ہے؟ یہ اپنے کام کر رہے ہیں. شورا بیٹھی, بیسٹ آف دا بیسٹ بیٹھے, انہوں نے اپنے میں جو ان سب نے مشاورت سے جو ان میں سب سے بیسٹ ہے اس کے ہاتھ پر. اس کے بعد کیا ہوا؟ بن کباب والے تک میسج آیا امیر المومنین کی بیعت کر لو. بن کباب والا کہہ رہا ہے میں تو اس کو چلو اچھا غلطی ہو گئی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یہ ہے سلسلہ. یہ کتنا بڑا فرق ہے نا. اس کو کیا ہمارے وہ 21% کا جو نا آیا ہے ووٹنگ کا ٹرن اوور, کیا ہم نکال ہی نہیں پائے لوگوں کو باہر. اور خلافت میں آپ باہر تھوڑی نکالو گے, وہ گھر پر آئیں گے. باہر آؤ بیعت کرو,
امیر المومنین نے نمائندہ ہے، وہ بیعت لے گا آپ سے، جو اس بات کی دلیل ہے آپ نے بھی کر لی ہے، اور جو آپ نے دروازہ نہیں کھولا یا آپ گھر پہ نہیں ہو تو کہاں ہو اور آپ نے کیوں بیعت نہیں کی ہے؟ تو رزلٹ کیا آتا ہے؟ 99.9%۔ 99.9% میں نے کیوں کہا؟ کچھ جاوید احمد غامدی جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ آخر کار ہی مارے جاتے ہیں اور کا حل نہیں ہوتا، یہ ہے مسئلہ۔ تو میرا عرض کرنے کا یہاں سے مطلب اس بات سے یہ ہے، آپ سمجھے ذرا، وہ ایک مقدس جماعت تیار ہوئی، اور اس مقدس جماعت کو کسی وجہ سے تیار کیا گیا نا، وہ نائب بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی مقدس جماعت؟ کون سی؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، جنہوں نے تبلیغ دین کا کام کیا، اور جنہوں نے تبلیغ دین کا کام، جو بھائی شروع سے درس سنتے آ رہے ہیں انہیں پتہ ہے، جنہوں نے تبلیغ دین کا کام اس طرح کیا، آدمی کی دماغ اور سوچ نہیں جا سکتا اس ہمت اور اس جرت، اس نڈر پن تک۔ پھر انہوں نے اس دین کے لیے ہجرتیں جھیلی، انہوں نے غربت، تکلیفیں، پریشانیاں جھیلی، انہوں نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے آل اولاد کو پیش کیا، اپنے پورے گھرانوں کو پیش کیا، اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، زخمی ہوئے، شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد بھی اطاعت و فرما برداری کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل کے مطابق گزارتے رہے، یہاں تک کہ پھر انہوں نے قرآن جمع کیا۔ یہی پڑھتا ہے پورا، پچھلے درس آ رہے ہیں نا ذہن میں اب آپ کو ایک ایک کر کے، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کو جمع کرا، اپنے دستور کی کتاب کو جمع کیا، اس دستور کی کتاب کی وضاحتوں کو اکٹھا کیا، کہ جو وضاحتیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب کو اکٹھا کیا اور حکمت کو، یہ آگے ہمارا دستور ہوگا، یہ ہمارا آئین ہوگا، یہ ہمارا قانون ہوگا۔ پھر یہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اسلام مٹ گیا، اس کے بعد وہ مقدس جماعت زمین نے نگل لی، کتاب دوبارہ جبرائیل اپنے ساتھ لے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اور دکن کے اندر ایک شخص نے قوالی پڑھی، 2 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ کچھ سمجھے ہو کچھ بات کیا نہیں؟ یہ ہے مسخ شدہ تاریخ۔ حقیقی تاریخ ان قربانیوں سے بھری پڑی ہے جس میں اس مقدس گروہ کا نام سر فہرست ہے۔ تمہیں ارطغرل کے پیچھے یوں ہی نہیں لگایا گیا ہے یار، یہ تو دوسرا تم پر یعنی پتا پھینکا گیا ہے، پہلے پتے تو وہ چلتے آ رہے ہیں، پہلے تمہاری نظروں میں وہ سب گرتے وہ سارے چلے گئے نا، اب یہ نیا پتا پھینکا۔ آخر کار تم کسی کو مانو بھی نا تو ایک صوفی کو مجاہد مان لو، نہیں مانو تو محمد بن قاسم کو ڈکیت ہی مانو، تم ایک صوفی کو مجاہد پھر مان لو، نہیں مانو تو محمد بن عبد الوہاب کو مجاہد نہیں مانو، ابن تیمیہ کو مجاہد نہیں مانو، ابن القیم کو مجاہد نہیں مانو، احمد بن حنبل کو مجاہد نہیں مانو، عبداللہ بن مبارک کا تو ذکر بھی مت سن لینا، تمہیں پتہ نہ لگ جائے کہ تمہارے علماء جہاد کرتے تھے، منبروں پہ بیٹھے نہیں رہتے تھے، تمہیں پتہ نہ لگ جائے۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ وہ مقدس گروہ تیار ہوا، اس مقدس گروہ نے کیا کرا بھائی؟ اس مقدس گروہ نے فارس فتح کر لیا، ایران کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، روم ختم، عرب خطے سے اسلام چلتا چلتا افریقہ سے یورپ پہنچ گیا، 3 بر اعظموں پہ صرف ایک دین، ایک سکہ، ایک ہی بولی اسلام کی، حکمران ایک، سارے گورنر، سب ریاستوں کے فرما رواں اس کی کیا ہے؟ گورنر ہے، کیونکہ اسلام کو آپ کے علاقوں میں مناصب سے بحث نہیں ہوتی، آپ کی کرسیوں، آپ کے علاقوں کے سونے چاندی کے ذخائر، وسائل، امریکہ کی طرح ہمیں پوسٹ کی کاشت نہیں چاہیے کہ جس کے لیے ہم افغانستان پہ حملہ کر دیں، اور پیٹرول نہیں چاہیے جس کے لیے ہم عراق پر قابض ہو جائیں۔ ہاں صرف اتنا ضرور ہے کہ اگر تمہارے علاقے میں پیٹرول نکلتا ہے تو تم اس سے افریقیوں کو یعنی کہ اپنا مطلب محدود
یعنی کہ ان سے روک نہیں سکتے ان کو. میرا لفظ نہیں آ رہا میری زبان پہ. یعنی ہر شخص کے لیے اس دنیا میں اللہ رب العزت نے جو وسائل دنیاویہ پیدا کیے ہیں سب کے لیے مساوی برابر ہونے چاہیے. کوئی کسی قدرتی وسیلے پہ قابض ہو کر دوسروں کو اس سے محروم نہیں کرے گا. یہ لفظ نہیں آ رہا تھا میری زبان. دوسرا کوئی محروم نہیں ہوگا. اس میں شرط یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو, شرط یہ ہے وہ ایک زندہ انسان ہو. وہ یہودی ہے, عیسائی ہے, وہ ہندو ہے, وہ کوئی بھی ہے. آپ کسی کو بھی قدرتی وسائل سے محروم نہیں کرو گے. دنیا میں سب کو امن و سکون والی زندگی بسر کرنے دو گے. یہ اسلام ہے, یہ اسلام کا نظریہ. آپ بتاؤ کیا قومیں اس پر خوش ہو سکتی ہیں؟ کیا قومیں, خاندان, آپ تو اپنے چینی کے فیکٹریوں کے خاندان کا رونا رو رہے ہو نا. وہ دنیا کے اندر ایک خاندان ایسا ہے, ایک ہی خاندان ورلڈ بینک کا مالک ہے بھائی صاحب. ایک خاندان ورلڈ بینک کا مالک ہے, ورلڈ بینک کا, جس نے آپ کی ناک میں دم کیا ہوا ہے آپ کے FATF کو لے کے. تو مسئلہ سارا کیا ہے آپ سمجھیں. اس مقدس گروہ کی دشمنی کی ایک بنیادی وجہ خلافت ہے, اور اس مقدس گروہ کے تقدس کی ایک وجہ خلافت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کرداروں کو اگر آپ مجروح کر دیں گے, لا کر تو دکھاؤ کہ آپ اگر ایک قوم ہو تو آپ کا نظریہ سیاست کیا ہے. لاؤ, سوائے جمل اور صفین دکھانے کے اور کیا دکھا پاؤ گے؟ آپ کچھ دکھا سکتے ہو؟ یہی وجہ ہے آپ کے پاس دکھانے کے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اللہ کا بڑا احسان ہے اس امت کے اوپر, جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کرداروں کو کتابوں کی روشنی میں, صحیح روایات کی روشنی میں جب پڑھا تو الحمدللہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہمارے نظریہ حکومت کے اوپر ہم سے کوئی آدمی کسی وقت کسی بھی لمحے بیٹھ کے بات کر سکتا ہے. ہم اسے دکھائیں گے ایک ایسا معاشرہ جس کا بدل آج تک دنیا کا مہذب سے مہذب, ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ کوئی معاشرہ مقابل ہو پایا نہیں ہو پایا. نہیں ہے برابری کے حقوق دنیا میں. غلام دنیا میں آقا نہیں بنے, اللہ کی قسم. او بھائی میرے, غلام دنیا میں آقا, چرواہے گورنر نہیں بنے بھائی میرے, چرواہے گورنر نہیں بنے, اللہ کی قسم. یہ اسلام ہے. اسلام نے صلاحیتوں کے بلبوتے اس معاشرے کو بنا کر دیا کہ جس کا کوئی ثانی آج تک موجود نہیں ہے. مجبور کر دیا آدمی کو, اگر وہ سلیم الفطرت ہے تو, کہ وہ صرف اور صرف اگر کسی معاشرے کی پیروی کرے تو اس معاشرے کی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں قائم کیا تھا. اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کرداروں کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا اس کے لیے ذہن بنا کے رکھیے گا, کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے آج ہم کچھ حوالے نہیں پڑھ سکیں. ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, اللہ جو توفیق دے گا وہ سارے حوالے ہم ایک ساتھ اس کو مکمل کریں گے. لیکن اگلے ہی درس سے انشاءاللہ ہم ایک دوسرے موضوع کو اپنے سٹارٹ کریں گے جس کو عرف عام میں ہمارے ہاں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے, جس کا مطلب صحابہ میں باہمی اختلافات. اس کو انشاءاللہ ہم اگلے ہی درس سے جو ہے سٹارٹ کریں گے. اللہ رب العزت توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.